میں ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. کسی کے اوپر اپنی اپنائیت ظاہر کرنے کے لیے، اپنائیت اس کو جتلانے کے لیے مختلف مواقع ہوتے ہیں. کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ ان میں شریک ہو جائے تو اپنائیت ظاہر ہوتی ہے اور وہ بات کو سننے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، قریب اس کے ہو جاتا ہے. وہ ایک موقع ہوتا ہے خوشی کا موقع، خوشی میں کوئی بندہ شریک ہو جاتا ہے. ایک موقع ہے غمی کا موقع، غمی میں شریک ہوتا ہے تو اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے. یار یہ میرے غم میں آیا، یہ شہر پار کر کے آیا، یہ فلاں جگہ سے آیا، یہ میرے قریب ہے، یہ آیا، فلاں دیکھ لو وہ نہیں آیا، اس کو اپنائیت ہے تو یہ میرے غم میں آیا ہے. میں بیمار پڑا ہوں، یہ میرے پاس آیا ہے. میرے پاس تنگ دستی ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا، اس بندے نے مجھے پوچھا. تو لہذا غمی میں شریک ہونے کو صرف آپ یہ نہ لیں کہ صرف موت ہے اس مقام پر. غمی میں شریک ہوا، بیمار پڑ گیا، حادثہ ہو گیا، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، غمی میں شریک ہو گیا، اس کی عیادت کرنے کے لیے پہنچ گیا. مال نہیں ہے، اس کے لیے دستے تعاون بڑھا دیا، آسانیاں اس کے لیے کر دی، یہ مجھ سے پیسے لے لو. غمی میں شریک بندہ وہ اپنائیت اظہار کرنے کا وہ ایک موقع ہے. اسی طرح خوشی کا ایک موقع ہے. دو موقع یہ آپ کے سامنے آ گئے. اور تیسرا موقع وہ ہے جس کو شریعت کے اندر صلہ رحمی کہتے ہیں، با اصطلاح دیگر ادائے حقوق. اس کے حقوق ادا، اضافی کام کیا کرنا ہے، حقوق ادا کر دو. کم از کم اضافی خیال تم نے کیا کرنا ہے، حقوق ادا کر دو. اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. حقوق ہیں آپ کے ذمے لگائے گئے ہیں، وہ احسان وحسان نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری تھی، وہ کام آپ نے کیا. احسان ہوگا جو اضافی کریں گے، احسان ہوگا جو اس سے زیادہ ہٹ کر کریں گے، وہ احسان ہے. تو یہ تین مواقع ہیں. اب مشرکین نے ان تین مواقعوں میں سے دو موقع، ایک غمی کا موقع اور ایک خوشی کا موقع، اپنے منانے کا طریقہ ایسا رکھ لیا. خوشی کا موقع بھی اور اپنی غمی کا موقع، دونوں موقعوں کو منانے کا طریقہ ایسا رکھ لیا کہ اس میں اللہ کی آیات کا کفر پہ کفر ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی آیات کی ہنسی پہ ہنسی اڑائی جا رہی ہے، آیات کی دھجیاں اس کے اندر بکھیری جا رہی ہیں. وہ ان کا طریقہ کار ہی وہی ہے، ان کا غمی منانے کا طریقہ ہی ایسا ہے، ان کا خوشی منانے کا طریقہ ہی ایسا ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے مجبوری ہو گئی کہ ان کے اوپر، عام مشرکین کے اوپر اپنی اپنائیت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ اپنائیت جتائیں. یہ دو موقع تو ہمارے پاس نہیں، کیونکہ ان کا کفر ہو رہا ہے، وہاں شرک ہو رہا ہے، وہاں اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، ہم تو وہاں جا نہیں سکتے. اب ہمارے پاس ایک موقع رہ گیا، ان کے اوپر اپنائیت ظاہر کر دیں، اس کے بدلے کے اندر انہیں پوری قرآن کی دعوت سنا دیں، اس کے بدلے کے اندر ہم پورے احکامات انہیں سنا دیں، اس کے بدلے کے اندر حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ہم ساری آیات ان کو بتا دیں. کسی طریقے سے یہ ایمان لے کر آ جائیں. ایک راستہ ہمارے پاس ہے، وہ ہے صرف صلہ رحمی کا. عام مشرکوں کے بارے میں ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہم ان کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کریں. بیمار پڑ گئے ان کی عیادت کے لیے پہلے پہنچ جائیں. ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسی حادثہ ان کے ساتھ پیش آ گئے، ہم وہاں پر پہنچ جائیں. جہاں پہ کفر نہ ہو رہا ہو، شرک نہ ہو رہا ہو، وہاں پہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، فٹافٹ پہنچ جائیں. تنگ دست ہو گئے، دست تعاون جہاں تک ہو سکتا ہے بڑھا دیں. اس کے بدلے میں دعوت دیں گے، اس کے بدلے میں احکامات سنائیں گے. اپنائیت ظاہر ہوگی، یہ ہمارے تھوڑا سا قریب ہوں گے. ہم نے جو صلہ رحمی کا راستہ تھا، جو کھلا تھا اور جو ہمارے اوپر ضروری تھا، جس کو ہم نے کرنا تھا، وہ ہم نے اپنی وجہ سے بند کر لیا، اپنے ہی غصے کے اندر بند کر لیا، اپنی انا کے اندر ہی بند کر لیا، بغیر کسی وجہ کے ہی بند کر لیا. اور دو راستے جو شریعت نے بند کیے تھے، جو ہی اپنائیت ظاہر کرنے کا موقع آیا، جو ہی آئے جنازے میں پہنچ گئے، اجی وہاں دعوت دیں گے. اور دعوت یہاں نہیں دینی تھی، اس موقع پہ جا کے ان کو نہیں بتانا تھا، اور وہاں تم دعوت دینے کے لیے گئے ہو. پورا سال کیا کرتے رہے تم؟ فلانی جگہ پہ شادیوں میں چلے گئے ان کے ساتھ، فلانی جگہ پہ ان کے ساتھ غمی میں چلے گئے، اور یہاں یہ ظاہر کر رہے ہو کہ ہم دعوت دے رہے ہیں. ذرا آیات تو سناؤ نا، کیا دعوت دی ہے تم نے؟ رد عمل تو پیش کرو ان کا. دعوت سن کے رد عمل کیا تھا، کیا دعوت دی ہے؟ اندر بیٹھ کے کمرے میں خسر کرتے رہے دو لوگوں کے ساتھ، یہ تم نے دعوت دی تھی. وہاں پر ڈنکے کی چوٹ پہ یہ سنانا تھا کہ یہ جو مر گیا، اس سے اس کی جو روح نکلی ہے، اس سے پوری دنیا کے اندر زمین اور آسمان سکون کے اندر آ گئی. یہی دعوت ہے جو مومنوں کے باہمی تعلقات کے اندر جماعتی موقف کے طور پر پیش کی. اگر وہاں جانا ہے، ان کو دعوت دینی ہے اس غمی کے موقع کے اوپر، تو وہاں بتانا ہے کہ زمین اور آسمان اور زمین آسمان کے درمیان ہر چیز سکون اور راحت کے اندر آ گئی اس کے مرنے کی وجہ سے. یہ اس کو بتانا ہے.
وہ دو راستے جو شریعت کی طرف سے بند تھے وہاں فٹافٹ پہنچ گئے، پہلے وہاں پہنچ گئے، جناب ہم نے دعوت دینی ہے، ان کو ہم نے بتانا تھا۔ اب اللہ نے تعلقات توڑنے سے تو منع نہیں کیا، قطع تعلقی سے تو اللہ منع کرتا ہے کہ آپ نے قطع تعلقی نہیں کرنی، قطع تعلقی سے تو اللہ منع کرتا ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ تعلقات توڑ دیں۔ وہ جو ایک راستہ پورے سال کے لیے کھلا ہوا تھا، صلہ رحمی کا تعلق تھا، وہ تو تم نے راستہ اپنی وجہ سے ہی بند کر دیا، بلا وجہ ہی بند کر دیا، تمہارے پاس اس راستے کو بند کرنے کا جواز ہی کوئی نہیں تھا۔ پروپیگنڈا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، تمہیں اپنے گھروں سے نکالا تھا، تمہارے خلاف انہوں نے کوئی لشکر کشی کی تھی، کچھ بھی تو نہیں کیا انہوں نے تمہارے ساتھ، تم نے صلہ رحمی کا تعلق کیوں بند کر دیا؟ صلہ رحمی بند کر دی جاتی ہے میرے تجزیے کے مطابق، صلہ رحمی بند کر دی جاتی ہے، غمی میں پہنچ گئے، خوشی میں پہنچ گئے، جی اللہ نے تعلقات توڑنے سے تو منع کیا ہے، اللہ نے جن تعلقات کے توڑنے سے منع کیا اسے توڑنا چاہیے، جس کے جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑنا چاہیے، جس کے جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ تو توڑ دیا وہاں پر، جس کے توڑنے کا حکم دیا تھا اسے چلے گئے جوڑنے کے لیے۔ اس کو تو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا، فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ وہ لوگ جس تعلق کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑ دیتے ہیں، جس تعلق کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑ دیتے ہیں، بعد اس کے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد کیا، میثاق اللہ نے ان سے لیا تھا۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہی لوگ ہیں جو زمین میں فسادی، فساد برپا کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے، لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک راستہ پورے سال کے لیے کھلا ہوا تھا اس راستے کو خود بند کر دیا، اور جو راستے بند تھے پورے سال کے لیے اور وہ اس میں جا کے اس کو جوڑنے لگ گئے، اس تعلق کو استوار کرنے لگ گئے۔ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور بہت برا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ فرمایا قد یئسوا من الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے اسی طرح نا امید ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے یہ مشرکین مکہ اہل قبور کے بارے میں نا امید ہیں کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ایسے آخرت کے منکر ہیں۔